کلچر کیا ہے اور پھر اسلامی کلچر کیا ہے؟ اسلامی کلچر اس کو کہیں گے کہ جس کی جو روح ہے، جو سوچ ہے، وہ اسلام سے پھوٹتی ہو۔ اسلامی طرز تعمیر ہے، اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ کہ ہر چیز میں ایک آپ توحید کا عکس دینا چاہیں، یہ بنیادی اصول ہے۔ کیونکہ یہ جو 1000 سال کا سفر ہے سمرقند بخارا سے چلتا ہوا، جو میں نے بیسک اسٹڈی کیا تھا، مجھے یہاں سب کانٹیننٹ 1970s کے ملتان میں کاریگر وہی اصول استعمال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ایک روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت بنیادی طور پر ایک آرکیٹیکٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں ہست و نیست کے ادارہ برائے روایتی علوم و فنون۔ تو ہماری جو اسلامی آرکیٹیکچر اور اسلامک آرٹ اینڈ کلچر کی روایت ہے، یقیناً وہ ایک بڑی ہی رچ اور بڑی ہی ایک گہری اور بڑی ہی ایک وسیع ایک تہذیب ہے، اور اس نے نہ صرف اپنی تہذیب کو آگے بڑھایا بلکہ دنیا کی بہت بڑی بڑی تہذیبوں کو انہوں نے جو ہے وہ انرچ کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشنز کیے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تیمور خان ممتاز صاحب، اور انہوں نے ہمیں وقت دی ہے، اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے اسلامک آرکیٹیکچر کے۔ ان کے والد صاحب کامل خان ممتاز صاحب ایک بڑا معروف نام ہے اسلامک فن تعمیر کے اندر، اور ماشاءاللہ انہوں نے مختلف ہماری جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ اربنائزیشن جو ہے اس کی جو پلاننگ ہے، اور وہ بھی اسلامک پرسپیکٹیو میں اس کی پلاننگ ہے، اس کے اوپر خاصا کام کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کسی وقت ان سے بھی وقت لیں گے، ان کے ساتھ بھی نشست کریں گے۔ تو آج ہم جو ملاقات کرتے ہیں جناب تیمور خان ممتاز صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تیمور صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ میرا بڑا دل تھا کہ ہم نا اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، آرکیٹیکچر اور پھر اسلامک آرکیٹیکچر۔ تو چونکہ آپ کو علم ہے کہ پیغام ٹی وی کی جو ایک ڈومین ہے وہ بھی چونکہ اسلامک تھوڑا سا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اسلامک آرٹ اینڈ کلچر ہے اس کا ہم اپنے ناظرین کو اس سے متعارف بھی کروائیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا بتائیں کہ جی کلچر کیا ہے اور پھر اسلامی کلچر کیا ہے؟ بالکل، بہت شکریہ ایک تو دعوت دینے کا، اور آپ کے سوال کے حوالے سے اس کو ایک ڈیفینیشن دیکھیں۔ کلچر کی یا تہذیب کی بہت سی ڈیفینیشن ہیں۔ ایک جو ڈیفینیشن ہے اور مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کلچر کوئی ایک کنٹینر ہوتا ہے، صرف وہ کوئی ظاہری مظاہر نہیں ہوتے، ان مظاہر کے پیچھے کوئی سوچ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو جو اسلامی کلچر اس کو کہیں گے کہ جس کی جو روح ہے، جو سوچ ہے، وہ اسلام سے پھوٹتی ہو، وہ اسلامی کلچر ہوگا۔ اور یہی اس کو پرکھنے کا طریقہ بھی ہوگا کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہے۔ اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کی جو دینی تہذیبیں ہیں ان میں ہر اس دین کی چھاپ ہوتی ہے۔ تو اس مسلمانوں کی جو تہذیب ہے اس پہ اسلام کی چھاپ ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں اس کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلچر میں یا تہذیب میں اس کے انگریڈینٹس کیا کیا ہوتے ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جن سے مل کے کلچر بنتا ہے، جو اس کا مظاہر کہہ لیجیے؟ جی، اس کی آپ نے بالکل جو سوال کیا وہ اصل میں جو ڈیفینیشن ہے اس کا اگلا اسی کے بارے میں۔ کلچر اس کو پھر کہا گیا ہے کہ جس میں کوئی شیئرڈ سمبلز، ریچولز، تہوار، اس طرح کی چیزیں جو اس کلچر میں سب لوگوں کے لیے شیئرڈ ہوں، کہ مشترکہ ہوتے ہیں، اور اس کی جو معنویت ہے وہ بھی سب لوگ اس میں حصے دار ہوتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں وہ، چاہے خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے یا عید ہے، جو بھی ہے، تو وہ شیئرڈ ہی ہوتی ہیں نا چیزیں، پھر ہی وہ ایک دوسرے سے ان کے حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ یعنی اب عادات اور رویے اور ایون اس کی رسومات اور ان کے جو تہوار، یہ مجموعی طور پر اس کو ہم جو ہے اس کو کلچر کہیں گے۔ تو وہ جس مذہب سے ان کا تعلق ہوگا آف کورس اس کی چھاپ، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی چھاپ اس کے اوپر ہوگی، اور اس کا مذہب یعنی اگر اسلام کا ہے تو اسلامک جو کلچر ہوگا۔ یہ فرمائیے کہ چونکہ آپ کا تعلق یعنی فن تعمیر سے ہے، میں چاہوں گا کہ پہلے ہمیں اس پہ بات کرنے سے اگر آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہ جو آرکیٹیکٹ ہے یا آرکیٹیکچر ہے، اسلامک آرکیٹیکچر ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا تھی اور پھر آپ اس کی طرف کیسے ہے؟ میرے والد آرکیٹیکٹ ہیں۔ پاکستانی آرکیٹیکچر پہ ایک بہت بنیادی کتاب بھی لکھی ہے، آرکیٹیکچر ان پاکستان۔ تو اس کے لیے پورا ملک انہوں نے سفر بھی کیا، تو دیکھنے کے لیے، تصویریں لینے کے لیے، ریسرچ کے لیے ہمیں ساتھ لے جاتے تھے۔
اور پھر آرکیٹیکچر پہ ہی ہمیشہ باتیں سنی ہیں. تو اسی موضوع اور اسی فیلڈ کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت پتہ تھا. اس طرف آ گئے. دوسرا ڈرائنگ وغیرہ بھی اچھی تھی. ہماری فیملی میں آرٹس کا ہے ایک رجحان. دادی بھی بہت اچھی پینٹنگ کرتی تھیں, والد بھی. تو پھر آپ یعنی اس کی فارمل ایجوکیشن بھی لیا آپ نے اس کے لیے؟ جی, پھر FSC کے بعد داخلہ لیا نیشنل کالج آف آرٹس میں. تو وہاں سے پھر باقاعدہ سیکھنا تو وہیں سے شروع ہوا. تو اس میں ایڈمیشن کیسے مل گیا؟ آرکیٹیکچر کے بڑا مقابلہ ہوتا ہے کیونکہ فیڈرل انسٹیٹیوشن ہے NCA. تو پورے ملک سے لوگ, آدھی سیٹیں پنجاب کی ہوتی ہیں, باقی آدھی پورے ملک سے ہوتی ہیں. تو کافی اس میں تیاری کرنی پڑتی ہے اور ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں اور چند سیٹیں ہوتی ہیں. تو پھر اس کے بعد یعنی آپ یہ فردر گریجویشن کے لیے بھی گئے باہر؟ پھر 3 سال میں نے گریجویشن کے بعد اپنے والد کے دفتر میں کام کیا. پھر ایک موقع ملا کہ ایک ماسٹرز پروگرام تھا لیسٹر UK میں, جو کہ ساؤتھ ایشین آرٹ اور ڈیزائن کے حوالے سے تھا, جس میں تھیوری بھی تھی اور پریکٹس بھی تھی. یعنی کہ ڈیزائنرز آرکیٹیکٹس کے لیے ہی تھا سمجھ لیں, یا اور بھی جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے تھا. اس خطے کے جو آرٹس ہیں اس کی تعلیم بھی دی جائے گی, اور ہر بندہ اپنا جو بھی فن کرتا ہوگا یا شوق رکھتا ہوگا اس میں پھر وہ پروجیکٹ کر سکتا ہے, تھیسس کر سکتا ہے. تو بڑی اچھی ہمیں وہاں پہ ڈاکٹر ایڈم ہارڈی اس کے بانی تھے, اور چند سال ہی چلا پروگرام. MA پرسادا اس کا نام تھا, پریکٹس ریسرچ اینڈ ایڈوانسمنٹ آف ساؤتھ ایشین ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر. اچھا. تو اس میں پھر میں نے اس موقع, کیونکہ کالج ڈیز سے ہی والد کی وجہ سے, کیونکہ والد بھی پھر اسلامی فن تعمیر میں ان کا رجحان گیا اور انہوں نے اسٹڈی شروع کی, تو اس کا بھی اثر تھا. تو میں بھی اس کھوج میں ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا, سمجھ لیں, سیکھتا تھا ان سے. تو میں سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ میں اسلامک آرکیٹیکچر پہ ہی اپنا تھیسس کروں. تو اس میں پھر میں نے دی یوز اینڈ سگنیفیکنس آف جیومیٹری ان اسلامک آرکیٹیکچر یہ ماسٹرس پہ کیا تھیسس. تو تھیسس پھر وہ کیا اس کی فائنڈنگ کیا تھی, تھوڑا ہمیں بھی ذرا شیئر کریں. جی دیکھیں, ماسٹرز لیول پہ تو لٹریچر ریویو ہی زیادہ تھا, اور اس میں پتہ یہ چلا زیادہ کام نہیں ہوا. ایک تو ہے نا جیومیٹری آرائش کے طور پر کہ آپ نے ایک پیٹرن بنانا ہے, جالیوں میں دیکھتے ہیں وغیرہ, مگر یہ تھا کہ بلڈنگ بنانے میں جیومیٹری کا کیسے استعمال ہوتا ہے جمالیاتی حوالے سے. ایک جیومیٹری کا استعمال ہوتا ہے پریکٹیکل, کہ آپ نے گنبد بنانا ہے تو پرکار کے بغیر نہیں بن سکتا, آرچ بنانی ہے نہیں بن سکتی, تو ایک پریکٹیکل ٹول ہے میتھمیٹکس جیومیٹری. مگر پھر اس سے بھی زیادہ یا اتنا ہی اہم کردار یہ ہے کہ اس کے جو تناسب ہے نا خوبصورتی کے حوالے سے, اور وہ اسلامی فن تعمیر میں بہت واضح ہے. تاج محل کو آپ سوچیں تو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ کہلاتی ہے, اور جیسے بعد میں پتہ چلا اس کے جو راز ہے وہ اس کے تناسب کا ہے, پروپورشن, اور وہ آتا ہے جیومیٹری کے استعمال سے. تو یہ میں نے سیکھا کہ ایسے ہے. لوگوں نے جیسے ازبیک اسکالرز نے آدھی صدی سے زیادہ اس موضوع پہ کام کیا, اس کو انہوں نے بلڈنگوں کو ڈاکیومنٹ کیا, انالیسس کیا, پھر اس کا ایک انہوں نے نتیجہ نکالا کہ ایسے ہی ہے. تو اس تھیسس کا جو میرا کہہ لیں رزلٹ یہ تھا کہ میرے پاس, ہمارے والد کے پاس کچھ ڈرائنگس تھیں ملتان کے ایک استاد کی, حاجی رحیم بخش صاحب, جنہوں نے شاہ رکن عالم کے مزار پر کام کیا تھا, اور اس مزار کے پروجیکٹ کنزرویشن کو پھر آغا خان ایوارڈ بھی ملا تھا. وہ شاید پاکستان کا پہلا آغا خان ایوارڈ تھا. تو وہ ان کے, جب اسی طرح میں نے بتایا والد جاتے تھے مختلف علاقوں میں پاکستان کے ریسرچ کرنے, تو وہاں سے ہمیں وہ کتاب ملی تھی, ہم نے فوٹو کاپی والد نے کرائی. تو اس کا ایک ڈرائنگ تھی, اس میں اجزاء تھے جو روایتی, جو مستری لوگ پرانے جانتے تھے, آرچ کیسے بنتی ہے, ڈوم کیسے بنتا ہے, اور آخر میں وہ سب جمع کر کے انہوں نے ایک مسجد کا نقشہ بنایا تھا, اور حاشیے میں اس کا سب تناسب کا نظام لکھا تھا. تو جب میں نے اس کا انالیسس کیا کہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو بلڈنگ سے دیکھا, تو پتہ چلا پورا پروپورشن کا سسٹم ہے. تو ادھر میری تھیسس کنکلوڈ ہوئی کہ یہ جو 1000 سال کا سفر ہے سمرقند بخارا سے چلتا ہوا, جو میں نے بیسک اسٹڈی کیا تھا, مجھے یہاں سب کانٹیننٹ 1970s کے ملتان میں کاریگر وہی اصول استعمال کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ایک روایت ہے. اور ادھر پھر میں نے سوال یہ اٹھایا کہ یہ جو ازبیک اسکالرز نے سمرقند بخارا کے لیے چیزیں ڈھونڈی ہیں,
میرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ اب میں اس کو ٹیسٹ کروں مغل آرکیٹیکچر کے لیے. تو وہ پھر میں نے بعد میں پھر جب ماسٹرز کے بعد وہی میں کرتا رہا کوئی 10 سال جب بھی موقع ملتا تھا تو بڑی چیزیں ڈسکور کی ہیں ماشاء اللہ کہ بادشاہی مسجد کے پیچھے کیا نظام چل رہا ہے, پھر تاج محل, میاں میر صاحب, یعنی کہ جتنے بھی پرانی عمارتیں کسی کے اس کی ڈرائنگ مل جاتی ہے نا, پھر میں اس کا انالیسس کر لیتا ہوں. اچھا یہ بڑا اچھا ہے کہ اچھا اب یہ بتائیں کہ جو اسلامی طرز تعمیر ہے اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو اس کی بیسک ہے, اس کا انگریڈینٹ ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو جو مجموعی طور پر اسلامی فنون کی بھی ایک بنیاد ہے, جیسے اسلامی تہذیب کی ایک بنیاد ہے, اور وہ اسلام کی بنیاد ہے, یعنی کہ توحید, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جو توحید ہے وہ اسلام کا مرکزی کہلے خیال ہے. اب یہ جو توحید کا کانسیپٹ ہے یہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے نا. آپ کسی کی شکل, حضرت عیسیٰ کی شکل نہیں ہے, بدھا کی شکل نہیں ہے وغیرہ. باقی مذاہب میں کوئی نہ کوئی سمبل ہوتا ہے حقیقت کا, یہاں ایک کانسیپٹ ہے. تو میرے والد یہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ اسلامی فنون میں کوئی شبیہ نہیں ہے, ایبسٹریکٹ ہے, کہ ہر چیز میں ایک آپ توحید کا عکس دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ بنیادی اصول ہے. چاہیے جہاں بیٹھے ہیں یہاں پہ یہ نیچے قالین ہے, اس میں بھی وہی اصول کار فرما ہے. اس میں سب بیل بوٹے ہیں, مگر غور سے دیکھیں تو اس میں ایک سینٹر ہے, سیمیٹری ہے, بارڈر ہے. بارڈر سے ایک وحدت قائم ہو جاتی ہے, اس وحدت کا ایک مرکز ہونا ضروری ہے, اور پھر اس وحدت میں ایک ہم آہنگی, تناسب اور جمال کا ہونا بھی لازمی ہے. یہ اصول ہیں. اور یہ اصول کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اصول قرآن اور حدیث سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے, اور اس کائنات کے بنانے میں وہ ہے نا کہ تم رحمان کی اس کو دیکھو, خلقت کو, کیا تمہیں اس میں کوئی ٹیڑھ نظر آتی ہے؟ دوبارہ دیکھو, کیا اس میں تمہیں کوئی کجی نظر آتی ہے؟ یعنی کہ بنانے والے نے اس کو ایک خوبصورتی سے نظام کے تحت بنایا. روز سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے, دوسری طرف پلٹتا ہے, تو یہ بنانے والے کی طرف اشارہ ہے پوری کائنات. مگر بظاہر تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. تو اسلامی فنون جو ہیں ایک طرح سے ہمیں وہ ایسا ایک پردہ ہے کہ وہ جو چھپی ہوئی ہارمنی ہے وہ دکھا دیتا ہے سامنے لا کے, اگر آپ اس کو فالو کریں میری بات. جی بالکل. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو اسلامک آرکیٹیکچر ہے اس کا باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوا؟ یعنی کب سمجھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر, تاریخ میں باقاعدہ ایک فکر کے تحت اور ایک سوچ کے تحت, جیسے بھی آپ فرما رہے ہیں فلسفے کے تحت اس کا آغاز ہوا؟ دیکھیے شروع میں تو ایسا ضرورت نہیں تھی, نہ ہی اس کو ریکمینڈ کیا جاتا تھا. علوم و فنون کہہ لیجیے, یعنی کہ جو پولیٹیکلی پھیلا اسلام, ٹھیک, دمشق ایک سینٹر بنا, اس سے پہلے کوفہ بنا, پھیلتی گئی اسلامی سلطنت. تو وہاں پھر وہ وسائل بھی آئے اور ادیان کی بھی چیزیں تھیں. تو وہ پھر ایک فطری چیز تھی کہ ہمارا بھی پھر کوئی فن تعمیر ہونا چاہیے. سب سے پہلے 2-3 بلڈنگز میرے ذہن میں آتی ہوں کہ میں اس طرح مورخ تو نہیں ہوں, مگر اس سے اشارہ ہو جاتا ہے. ایک تو ہے گنبد صخرہ, ڈوم آف دا راک, جیروزلم میں. وہ 700s میں ہی اس کی تعمیر ہوئی. تو دیکھیں وہ بالکل شروع کا ہے. اس پہ حضرت علی کے شاگردوں نے بھی کام کیا, اور جہاں بھی فن تعمیر ہوتا ہے وہ وہیں کی روایتوں کو لے کے ہی ہوتا ہے. تو جو چاہے بعد میں دمشق کی بھی بات کرتا ہوں, اور مسجد نبوی بھی ان میں شامل ہے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسی گورنر نے جو بعد میں خلیفہ بنا, اموی شاید 8واں یا جو بھی, ولید the second آئی تھنک, اس نے جب گورنر تھا تو خیر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, مگر آپ دیکھیں ڈوم آف دا راک سب جانتے ہیں, اس کے سارے جو اجزاء ہیں وہ وہیں کے کرسچن آرکیٹیکچر کے ہیں, مگر ان کو جس طرح ترتیب دیا گیا ہے وہ چرچ نہیں لگتا. یعنی کہ تشخص شروع سے ہی تھا. اسی طرح جو بڑی مسجد ہے دمشق میں جہاں یزید کا دربار لگا کرتا تھا, مگر اور اموی خلفاء بھی ہوں, تو وہ بھی چرچ تھا پہلے, مگر وہ چرچ تو نہیں لگتا. اس کو ایسے انہوں نے ڈیزائن کیا کہ چیزیں وہی تھیں, مگر کیونکہ نماز جس طرح پڑھی جاتی ہے وغیرہ, اور آرائش میں بھی کوشش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پھر وہ ایبسٹریکٹ کی طرف ہی گیا کا.
اور اسی طرز پر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی اس نے آرڈر کیا جب عمر بن عبدالعزیز جو بڑے مشہور بعد میں خلیفہ بنے، اس وقت وہ شاید گورنر تھے، ولید نے جب وہ خلیفہ بنا اس نے کہا کہ حضور کی ماسک کو تم رینوویٹ کرو ان دیٹ سٹائل، یعنی کہ بہت اس پہ پیسے خرچ کیے گئے. جب بھی اس کے سب ڈسکرپشنز ملتے ہیں تبری وغیرہ میں، ہسٹریز میں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں تھا ایسا، تو وہ اس نے کروایا. تو شروع سے ہی یعنی کہ فن تعمیر، کیونکہ پھر دمشق میں جب وہ شاید عمر بن عبدالعزیز جب گئے دمشق تو وہاں وہ مسجد بہت ہی شاندار تھی، تو انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے، یہ زیادہ ہی شاندار ہو گئی ہے، یعنی کہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. تو وہ پھر لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیں وہ کرسچنز اور جوز کے اتنی زبردست چیزیں ہیں تو یہ اس کے مقابلے میں تو ہو نا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ مال غنیمت کو ضائع کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں، یہ لوگوں کے چندے سے بنی، آپ فکر نہ کریں. تو مان گئے. لوگ وہ آدھی سٹوری سناتے ہیں کہ انہوں نے کہا اس پہ میں چادریں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کہ لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے. یعنی کہ ہم اپنی روایت کو تھوڑا اسٹڈی کریں تو چیزیں طرح. اسی طرح پہلی جو محراب تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی انہی رینوویشنز میں ہی آئی، اور وہ کرسچن مستری نے بنائی تھی، کیونکہ اس کام کے لیے انہوں نے مدد لی بیزنٹائن بادشاہ سے. اس نے بندے بھی بھیجے، مٹیریل بھی بھیجا. تو خوبصورت ہسٹری ہے. تو محراب جب سے سامنے آگے شروع میں، اس سے پہلے محراب نہیں تھی. یہ جو گنبد، محراب اور مینار، اس کی کیا امپورٹنس ہے یا کیا سگنیفیکنس ہے، اور کیا اس کی سمبولک ریپرزنٹیشن ہے ہمارے اسلامی طرز تعمیر کے اندر؟ دیکھیں جی، کیونکہ دیکھیں اسلام آخری دین ہے، اس نے نا ایک سنتھسس دیا دنیا کو، یعنی کہ ہر چیز کو جو اس کی معنویت ہے نا اس کو اجاگر کیا ہے. یہاں تک کہ نیچر کو بھی آیات، تم رات کے آنے دن جانے پر غور کرو کہ اللہ کی آیات ہیں. یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے اسلام کا کہ جو نیچر ہے اس کو بھی حضور نے کہا کہ جی درخت جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، ایک پتا بھی نہیں، بے شمار. احد جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے. اور یہی پھر آرٹ میں آتا ہے، نیچرل چیزیں بہت آتی ہیں، پھول پتے وغیرہ. حضور نے باقاعدہ اجازت بھی دی کہ کوئی زندہ چیز نہ بناؤ، یہ بنا سکتے ہیں. اب گنبد تو پہلے ہی تھا، محراب بھی تھی، مینار بھی ہوگا. تو انہوں نے تو ان کی ایک اپنی ایک سمبلزم ہے. گنبد جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ گنبد ایک پریکٹیکل چیز ہے نا، چھت بنانی ہے بڑی ساری، تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو جو پرانی تہذیبیں تھیں اس سے انہوں نے لیا. پھر اب گنبد کا خود بخود ایک کنیکشن بنتا ہے آسمان سے، وہ پھر معنویت کی طرف چلی جاتی ہے بات. جب آسمان کی بات ہوتی ہے تو ہم معراج یاد آتی ہے کہ جی ایک قرآن کہتا ہے ایک آسمان یہ 7 ہیں. تو وہ جو تصور ہے کائنات کا قرآن اور حدیث کا، وہ پھر اس فن تعمیر میں نظر آتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ستارے بنے ہوتے ہیں، اکثر ٹاپ پہ آیات لکھی ہوتی ہیں. تو وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا تصور کائنات ہے. اور بھی اس میں بہت چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک اس کا فنکشن ہے، ایک اس کا کنیکشن ہے آسمان کے ساتھ، مگر پھر سماعت دنیا نہیں. قرآن شریف کہتا ہے ہم سماعت دنیا کی بات نہیں کر رہے. وہ آسمان جن کو ہم نے وحی کی، ان کا امر قرآن میں آتا ہے، وہ یہ نہیں ہے جو ہمیں دکھتا ہے، اس کے بیونڈ وہ روحانی چیز ہے. تو وہ اب یعنی کہ ہمارا جو نظریہ کائنات ہے وہ صرف مادی نہیں ہے نا، قرآن کی روح سے اور حضور کی بتانے کے حوالے سے کہ وہ پھر ہر آسمان میں گئے، انبیاء سے ملے. تو یہ سارے تصورات فن تعمیر میں آتے ہیں. خصوصاً اگر آپ جائیں وزیر خان مسجد تو اس کا جو مسجد میں داخل ہونے والا ایوان ہے، اسے اوپر کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئیں گے ستاروں کی تہیں ہیں. ایک اور قرآن میں آتا ہے ایک کے اوپر ایک. اور حضور پاک جب گئے معراج میں تو ہر آسمان میں ایک نبی سے ملے. تو ان جو وزیر خان میں اس میں ہر لیئر میں سب سے اوپر یا اللہ لکھا ہے، اگلے ہیون میں حضور پاک کا نام لکھا ہے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، چاروں خلفاء کے نام لکھے ہیں ایک کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ. تو تصور ہوا نا کہ ظاہری آسمان بھی ہے مگر اس سے اوپر جو حقائق ہیں وہ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں. اور سینٹر میں کیا ہے، پوری مسجد وزیر خان میں ہر گنبد میں نا سینٹر میں ایک ایسے ڈیزائن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شمسا، یعنی کہ سورج کا استعارہ ہے.
تو وہ ایسے لگتا ہے کہ آسمان میں ایک چھید ہو گیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے. تو وہاں ہمیشہ آیات لکھی ہیں، قل اللہ بسم اللہ، یعنی کہ اللہ کا کلام تو ماورا ہے نا زمان اور مکان سے، اس کی طرف اشارہ ہے. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جو ہم جب روایت سے بھی آپ روایت کر رہے تھے مختلف ادوار، اور یہ دمشق میں اور پھر اس کے علاوہ فلسطین میں، اور آپ نے مدینہ کا ذکر کیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ جو عباسی اور اس کے بعد پھر عثمانی، یا جو ہمارا یہ جو ترک آرکیٹیکچر تھا، پھر اس کے بعد پھر ہمارے یہاں پہ مغل آرکیٹیکچر جو ہے، تو اس کی جو ہے وہ اس میں کیا فرق آپ سمجھتے ہیں، اور کیا اس کی جو اندر جو ہے نا وہ آپ نے جب اس کو اسٹڈی کیا ہے تو کیا اس کے اندر فرق ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے اجزاء تو اسی دھرتی سے لیے گئے. جیسے ہم سارے جو ہیں، کوئی ایران کا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، جہاں کا بھی ہو، تو ظاہری طور پر تو ہم فرق ہیں سارے. تو یہ آرکیٹیکچرز بھی فرق ہیں کہ وہاں مٹیریل کیا ہے، وہاں موسم کیسا ہے، وہاں روایت کیا ہے، اسی سے لیے چیزیں، چاہے ترکوں کا ہو، مغلوں کا ہو، کسی کا بھی ہو. مگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کے پیچھے جو اصول ہیں وہ ہمیں مشترکہ نظر آتے ہیں. تو اسی طرح مسلمانوں کے کسی ملک میں چلے جائیں، مزاج آپ کو مہمان نوازی اور احترام ایک دوسرے کا، وہ سارا آپ کو نظر آئے گا فوراً، کیونکہ وہ سنت سے آ رہا ہے سب کچھ. صحیح. مزاج تو نبوی آ رہا ہے نا، پھر ہی مسلمان ہے. اچھا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی طرز تعمیر ہے، اس پر دوسری غیر مسلم تہذیبوں کا کتنا اثر ہے؟ اس زمانے میں اگر پرشین امپائر تو بعد میں مطلب مسلمان ہوئی تھی، تو اس وقت تاریخ فارس تھا، اور اس سے پہلے رومن امپائر تھا، گریکس تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اثر رہا ان کا، یعنی مسلم تہذیب کے اوپر، اور کہاں کہاں رنگ جھلکتا ہے ان کا؟ میں تو کہہ رہا ہوں ہے وہ چیزیں سب ادھر سے لی ہیں. ساسانیوں نے گنبد بنائے تو وہ جب ایران پہ جب فتح ہوئی تو ساسانین آرکیٹیکچر آرٹس بھی ان کے پاس تھی. اور تو مگر اس میں ایک تو ہے کہ اس کا مزاج تبدیل کیا، اور پھر اس کو جو ڈیولپ کیا وہ اپنی منفرد راستے پر ڈیولپ کیا. وہ یہاں تک کہ وہ لگتی نہیں ہے چیز اتنا اس کو، کیونکہ دنیا کی سب سے زبردست تہذیب مسلمانوں نے بنائی علم کے حوالے سے، چاہے میتھمیٹکس ہو، سائنس ہو، اسٹرانومی ہو، وہ سب جھلکتا ہے پھر آپ کے آرکیٹیکچر ہی اس کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ جب ہم نہ ہوں گے تو ہماری تعمیر ہمارا پتہ دیں گی، مشہور بات ہے. اچھا، تھوڑا سا چاہ رہا ہوں آپ نا ذرا اسپین کی بات بھی کریں، الحمرا کی بات بھی کریں، اور مسجد قرطبہ کی بات بھی کریں. اب وہ بھی تو ایک آئیکونک قسم کا آرکیٹیکچر ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا ہمیں بتائیں گے؟ وہ کافی آپ کہہ لیں اوریجنل بھی ہے، کیونکہ وہاں پہلے سے شاید اتنا ڈیولپڈ آرکیٹیکچر نہیں تھا. امویوں کا آرکیٹیکچر کسی حد تک وہاں گیا، اور اس نے ایک اپنا ہی الگ ہی رنگ دکھایا. تو کئی حوالوں سے کہہ سکتے ہیں وہ سب سے پیور اسلامک آرکیٹیکچر ہے، کیونکہ دمشق وغیرہ میں پہلے بڑی پرانی تہذیبیں تھیں. اس طرح پھر مصر اور اسپین کا بھی ملتا کسی حد تک. مصر میں ادھر سے بھی اثرات گئے، ادھر سے بھی، مگر موروکو نارتھ افریقہ میں اور اسپین میں ملتا جلتا آیا. کیونکہ وہ درمیان میں تو صرف غرب سمندر ہی ہے، اس کے بعد تو بظاہر بات ہے. کیونکہ جب وہاں ختم ہوئی تو کچھ یہاں سے لوگ حملہ کرتے تھے، پھر جب وہ ختم ہوا تو یہاں لوگ آ گئے. تو مگر اسپین میں ہی وہ جو پروان چڑھا آرکیٹیکچر، وہ ایک تو منفرد بھی ہے. اس کہیں شروع تو کہیں سے ہوتا ہے، کچھ وہاں کی چیزیں تھیں، کچھ امویوں کی چیزیں تھیں، ایران کی بھی چیزیں گئیں. جو اسلامی طرز تعمیر اور اس سب میں باغ کا بہت، مسلمان جو ہیں باغ کو ہر جگہ انہوں نے بہت ترویج دی ہے. تو اسپین میں بھی جو پرشین گارڈن ہے نا، بلکہ یورپ میں بھی پرشین گارڈن جو ہے، وہ جو گارڈن ٹریڈیشن ہے وہ پرشیا سے ہی آیا. گریکس نے، رومنز نے دیکھا تھا تو کاپی کیا، اور مسلمانوں کے آلریڈی ڈیولپ ہو رہا تھا، ایران سے ہی آیا، اور پھر وہ وہاں بھی گیا. یہ جو فواروں کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ فاؤنٹینز ہم دیکھتے ہیں شالامار باغ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور مطلب مختلف ہمارا جو مسلم آرکیٹیکچر ہے جو ہم نے دیکھا یہاں پہ اپنے قریب میں، تو فوارے کی کیا یا فاؤنٹین کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں جی، ونس اگین ایک اس کی پریکٹیکل ہے کہ جو باغوں میں لگاتے ہیں کیونکہ پانی تو دینا ہوتا ہے، ایک یہ پریکٹیکل ہے. دوسرا فوارہ جو ہے نا، وہ انسان کی بہت ہی پرانی ایک یادداشت ہے، جنت کی یادداشت ہے. اس لیے قرآن شریف میں سورہ رحمان میں
فیہما عینان تجریان، چشمے جو ہے نا وہ، چشمے نہیں، فاؤنٹنس. اچھا. عین جو ہے فاؤنٹن کو کہتے ہیں. مسلمان کے لیے تو جو فاؤنٹن ہے وہ تو ڈائریکٹ آپ کو جنت کی یاد دلانا چاہیے. سورہ رحمان اور جگہ وہ لکھا ہوا ہے کہ ہر بندہ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو خدا سے ڈرتا ہے اس کو 2 جنتیں ملیں گی. پھر اس میں آتا ہے فیہما عینان تجریان، اس میں 2 کہ 2 جنتیں، تو ہر جنت میں ایک فوارہ ہے. بہت پرانی انسان کی روایت ہے کہ یہ پھر ایک سمبل ہے، یہ اس سورس کا سمبل ہے. عین کا مطلب ہوتا ہے سورس، فوارہ اور آنکھ، دونوں ہی سمبل. اس میں بہت گہرائی ہے، چاہے انسان نہ بھی جانتا ہو اثر کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عموماً جو مغل گارڈن ہے وہ ایسے چہار باغ کہلاتا ہے. اس میں 4 نہریں ایک سینٹر سے نکلتی ہیں، سینٹر میں فوارہ ہوتا ہے یا تالاب ہوتا ہے. تو یہ انہی جنتی حقائق کے سمبلز ہیں جو اور تہذیبوں میں بھی ہیں، مگر مسلمانوں نے ان کو بہت ہی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے. اچھا، ایک تو آپ نے شروع میں بات کی کہ مٹیریلز جو ہوتے ہیں، جو مسلم آرکیٹیکچر ہے، اور خاص طور پر اگر ہم اپنے مغل آرکیٹیکچر کی بات کریں یا بر صغیر پاک و ہند کے اندر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی مطلب اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ کئی یعنی 100 سال کے پرانی عمارتیں ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مٹیریل یوز کرتے تھے، یا کیا ان کا ایک خاص چیز تھی جس کی وجہ سے وہ آج بھی ان کی وہ چیزیں محفوظ ہیں اور اتنی دیر پا ہوتی ہیں؟ اور وہ ہر خطے میں ہوتا ہے اور انسان ہمیشہ سے استعمال کرتا ہے. تو ہمارے خطے میں بھی تھے، پھر اس پہ کام بھی کیا. بہت بہت بنیادی طور پر چونا ہوتا ہے خاص قسم کا، اور مختلف چونا بھی ایک سے زیادہ طرح کا ہوتا ہے. تو ہر جگہ جو اویلیبل ہوتا ہے فرق ہوتا ہے، پھر اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو وہ پتھر ہو جاتا ہے. سیمنٹ سے اس کی کئی گنا زیادہ لائف ہے. اور سیمنٹ جو ہے ہم آرٹیفیشلی بناتے لائم سے ہی ہے، لائم سٹون سے، مگر اس کو اتنا پروسیس کرتے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی بھی ہوتی ہے. پہاڑ کے پہاڑ کھا جاتی ہے سیمنٹ فیکٹری، زمین کا پانی چوس جاتی ہے. ضرورت کیا ہے؟ پنجاب کی زمین میں ویسے ہی پڑا ہوتا ہے وہ والا چونا، کنکر اس کو کہتے ہیں. ہوتا ہی لگتا ہے کنکر ہے، اس کو کہتے ہیں قصوری چونا. وہ نیچرل مل جاتا ہے، اس کو بس آپ نے لینا ہے، پیسنا ہے اور بھٹی میں جلانا ہے، وہ سیمنٹ بن جائے گا. لو کاسٹ ہے، لو ٹیک ہے. پانی ڈالیں گے تو پتھر ہو جائے گا. پہلے ہمارے آبا و اجداد وہی استعمال کرتے تھے. اسی طرح پاکستان میں تو بہت جپسم ہے، وہ بڑا استعمال ہوا ہے ساؤتھ پنجاب وغیرہ میں، سندھ میں. پلاسٹر آف پیرس جو ہے پاکستان بہت زیادہ ذخائر ہے. اچھا، آپ جب آج کل یہ اسلامک آرکیٹیکچر کے ساتھ بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں تو آپ کیا اس میں یعنی اب ایک تو ہمارے یہاں بلڈنگیں بن رہی ہیں اس وقت، ظاہر بات ہے ہمارے یہاں بھی اب بڑی بڑی ہاؤسنگ کالونیز آ گئی ہیں اور بڑے ڈفرینٹ قسم کے گھر بن رہے ہیں. تو اسلامک آرکیٹیکچر میں کیا خاص چیز ہوتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان گھروں میں ہونی چاہیے یا نہیں ہے، یا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ضرور ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اس کا اگر آپ نے تصور کرنا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، تو ہمارے ملک میں ہر شہر جو ہے نا وہ اسی روایتی فن تعمیر پر ہی قائم تھا، جو انگریز کے آنے سے پہلے ٹریڈیشن چل رہا تھا. انگریز کے وقت میں بھی جاری رہی، مگر تبدیلی انگریز کے وقت آنا شروع ہوئی. تو آپ اندرون شہر چلے جائیں تو وہ سب روایتی فن تعمیر ہے. کیا کہ اس میں صحن ہوتا ہے، ہمیشہ صحن میں اکثر تالاب بھی ہوتا ہے، کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے. خوبصورت بات یہ ہے کہ جو اسلامی کہیں یا روایتی کہیں، اس کے نا فن تعمیر کے کچھ ایک گرامر ہے، اور اس کا اسپیس پہ بڑا اثر پڑتا ہے. اس گرامر کو اس کا نام بھی ہے بائی دا وے. ابھی ہم جنت کی اور آرٹ کی بات کر رہے تھے، اس گرامر کا نام ہے حشت بہشت. اس کے نام میں ہی پوشیدہ ہے کہ اس کی معنویت کیا ہے. 8 بہشتیں. تو اس میں بیسیکلی ایک سینٹر ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد 8 خانے ہوتے ہیں، اور 3 ادھر 3 ادھر 3 ادھر. اسی سے لفظ آیا بائی دا وے 12 دری. ان خانوں کے 3 در ہوتے ہیں، جب 4 سائڈوں پہ ہوں گے تو 12 ہو جائیں گے. تو یہ بڑی گہری ایک چیز ہے. بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ گھر کا ایک مرکز سینٹر ہونا چاہیے. انسان نے رہنا نا، کسی جانور نے تو نہیں رہنا. اور انسان جہاں بھی رہے اس کو خدا کی یاد، اس کے ماحول جو ہے اس میں معنویت ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے معنوی سائڈ پہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو روایتی فن تعمیر کا سارا طریقہ کار ہے وہ
کمفرٹیبل ہے, سردی گرمی سے بچنے کا اس میں پورا ایک خیال رکھا جاتا ہے. جو آج کل گھر بنتے ہیں اس میں تو نہیں رکھا جاتا. وہ کہتے ہیں اے سی چلا دیں گے, تو وہ تو ایک طرح کا جرم ہے. جب آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج انہی وجہ سے آیا, تو ہمیں تو بلکہ اپنی روایت کی طرف مڑنا چاہیے کہ آرام دہ گھر ہو, پرسکون گھر ہو. یہ سب ڈیزائن سے ہی آتا ہے, دونوں چیزیں, پائیدار ہو, ہوادار بھی ہر چیز روشن ہو. اس میں پرانے گھروں میں سب یہ کچھ تھا نا, تو ہم سیکھتے کیوں نہیں؟ یہ ہمارا مطلب موقف ہے. تو اگر کوئی اب کوئی ہشت بشت جو ہے وہ بنانا چاہے تو کیسے بنائے؟ نہیں, ہم وہی بناتے ہیں, صدیوں سے وہی بن رہا ہے. عموماً بات یہ ہے نا کہ جو کلاسک کی فنون ہے نا, اس میں ہمیشہ ایک گرامر ہوتی ہے اور ایک اس کی ووکیبلری بھی ہوتی ہے. یہ ماڈرن سوچ ہے آرٹ کی کہ بھئی اوریجنل ہونا چاہیے اور جو میں چاہوں میں کر سکتا ہوں. یہ تو ایک اور تہذیب کی دین ہے. ہمارے ہاں تو چیزیں کسی اصول, کسی مقصد سے ہوتی ہیں نا, تو ان فنون سے بھی ہم ان مقاصد اور ان اصولوں اور اس تہذیب کے قریب آتے ہیں. عموماً عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کچھ سوچ ہے یا اصول ہے یا کوئی طریقہ کار ہے. چاہے جوتا بھی بنانا ہو, وہ ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں ہوتا, اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, روایتی کوئی بھی چیز بنانا. جی اچھا, یہ فرمائیں کہ یہ جو یعنی مسلم جو تہذیب کے اوپر تو آپ نے فرمایا کہ مختلف اور تہذیبوں کے اثرات تھے, کیونکہ اسلام جب پھیلا ہے تو جہاں پہ اگر کوئی رومن تہذیب تھی تو رومن کے اثرات اس پہ آئے, اور اگر یعنی یہ فارس کی تہذیب تھی یا ایران کی تہذیب تھی تو اس کے اثرات بھی اس کے اوپر آئے. اور اس طرح سے اگر کہیں پہ گریکس تھے تو ان کے یونانیوں کے بھی اثرات اس کے اوپر آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی مسلمانوں کی تہذیب نے بھی اور تہذیبوں کو متاثر کیا ہے؟ بے شمار بہت زیادہ کیا. مطلب یورپ کی تو زیادہ تر چیزیں مسلمانوں سے ہی انہوں نے لی ہیں, چاہے صابن کا استعمال ہو یا خوشبو کا استعمال ہو یا شاعری کا استعمال ہو, یعنی کہ میوزک پہ بھی بہت اثر ہے, اس تہذیب پہ تو بہت ہی زیادہ اثر ہے. پھر سائنس, میتھس, اس سارے میں بھی, اور فلسفہ مسلمانوں کا ہی بنیاد بنی, وہاں پہ اثرات تھے اس کے. اور ہم مسلمان تہذیب نے اوروں سے علم تو بالکل سیکھا, گریک سے بھی سیکھا, مصر سے بھی سیکھا, انڈیا سے بھی سیکھا. اچھا, آپ ڈائریکٹر ہیں. ہست و نیست ایک تو بڑا فارسی کی اصطلاح ہے, زندگی اور موت کا ہونا, یہ ہے یہ نہیں ہے. اچھا, یہ ہے یہ نہیں ہے. تو ہست و نیست کے آپ جو ہیں ڈائریکٹر ہیں, اور اس کا نام رکھا آپ نے ادارہ برائے روایتی علوم و فنون. بے شک. تو یہ روایتی علوم و فنون کون کون سے ہیں؟ وہی ہے, یعنی کہ روایت دین ہی کا دوسرا نام ہے سچ پوچھے تو, کیونکہ ہم دین کو وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کسی آسمانی روایت سے پھوٹنے والی پوری تہذیب کو آپ اس دین کا حصہ سمجھنا چاہیے ہماری نظر. صحیح. ایسا ہے بھی, ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, جو کپڑے پہنتے ہیں وہ اسی چیز کا اظہار ہے, کیونکہ بڑا ظاہری اظہار ہے مگر اس کا تعلق رہتا ہے. اور جی ساڈے انہاں دے نال بڑی یاد اللہ ہے, یہ محاورہ ہے پنجابی کا, تو اس میں پیچھے پوری ایک تہذیب ہے کہ جب لوگ ملتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیونکہ حضور پاک نے کہا ہے کہ جس محفل میں لوگ بیٹھیں اور اس میں اللہ کی بات نہ کریں تو اس کو بہت حضور نے برا بھلا کہا ایسی محفل کو, کہ آخرت کے دن وہ پشیمان ہوں گے. تو یہی ہے. اب وہ چاہے پنجابی میں کہہ لیں, فارسی, عربی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو ضمناً میں بات کی. تو ادارے کے حوالے سے روایت یہی ہے, اور ہم یہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس روایت کی روح ایک ہے. چاہے پنجابی شاعری ہو, اردو شاعری ہو, عرفانہ کلام ہو, تو اس سے ہم جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ان مختلف دروازوں سے ہم اس روح سے جڑنے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی روایت ہے اور اس نے بہت بڑے لوگ پیدا کیے ہیں. اچھا, خطاطی بھی آپ کے دکھائی جاتی ہے؟ جی, تو بڑا بنیادی اسلامی فن ہے کیونکہ یہ قرآن سے پھوٹتا ہے. تو یہی اس لیے وہ آخری فنون ہے جو بچ گیا ہے کیونکہ قرآن سے جڑا ہوا ہے. یہ بھی ایک مٹتی ہوئی روایت ہے کیونکہ 80s تک تو ساری کتابیں, سارے اخبار ہاتھ سے ہی لکھے جاتے تھے, تو یہ روایت اس طرح سے زندہ تھی. اور یہ کوئی صرف فنکشنل نہیں ہے کہ بس لکھ دیا, نہیں, کیونکہ یہ قرآن سے جڑی تھی. اس کی جو روحانیت کے ساتھ کنیکشن ہے نا, وہ ہمارے وقت تک رہی ہے. اس کو کوئی اتنا ہلکا نہیں لیتے تھے. یعنی کہ یہ ایک تو صحابہ نے پریکٹس کی, یعنی کہ ایک سعادت سمجھ کے لوگ کرتے رہے. تو اس میں بھی وہی سب فلسفہ اور سوچ ہے کہ یہ صرف ایسے نشان نہیں ہے کہ آپ ٹائپ بھی کر دیں تو وہی بات ہے یا لکھ دیں.
تو اس لیے خطاطی کی ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں وہ تینوں بہت ہی زبردست روایتی لوگ ہیں اپنی، کیونکہ یہ ہر جو علم ہے نا ٹریڈیشنل، چاہے آرٹ کا ہو یا دوسرا ہو، اس میں ایک صنعت سے چلتا ہے. استاد شاگرد کی ایک چین ہوتی ہے جس میں برکت کا پہلو بھی مانا جاتا ہے کہ اس کے بغیر اور نیت صحیح ہونے کے بغیر وہ اثر نہیں ہے کام میں. کمپیوٹر پہ تو آپ نے لکھا تو لائف لیس ہے، یہ ساری باتیں تو اس میں ہو ہی نہیں سکتی. اس کے پیچھے ساری بات ایک روایت ہے، پورا استاد روایت ہے، وہ استاد سے سیکھا ہے تو اگلے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ یہ صرف لکھنا نہیں ہے، اس میں کردار بھی شامل ہے، اس میں برکات بھی شامل ہیں اور وغیرہ وغیرہ. آپ کیا میسیج دیتے ہیں؟ آپ کے اپنے ادارے کے ذریعے لوگوں کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس نا کافی پروفیشنل قسم کے نوجوان بھی آتے ہیں جو پڑھ لکھ گئے ہیں، چاہے اچھی نوکریاں بھی ہیں، مگر انہیں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے. دوسرا، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو لوگوں کو اپنے ہی کلچر کا احساس بھی بڑھ رہا ہے اور اپنی جو شناخت ہے اس سے جڑنے کا بھی ایک جذبہ ہے. اور دوسروں کو، کیونکہ انسان پھر ہی خود اعتمادی جب ہی پیدا ہوتی ہے نا، جب کوئی اس کی جڑیں ہوں. یہ انسان کی فطری ضرورت ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جڑوں سے جوڑنے والا جو کام ہے نا وہ کوشش کر رہے، اور وہ ایسے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا جو ادارہ ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ان علوم سے کے جو ماہر ہیں ان سے آپ مل سکتے ہیں. یہ ہم فراہم کر رہے ہیں کیونکہ جو روایتی علوم و فنون ہیں ان کی مین سٹریم میں لگتا ہے اب جگہ ہی بہت سکڑتی جا رہی ہے. یونیورسٹی کالج میں تو آپ کو ڈاکٹر بنا دیں گے یا MBA بنا دیں گے یا جو بھی، بندہ کہاں بنے گا. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ بندے بنائے جائیں نا. اس میں دیکھیں جو روایتی مستری لوگ ہیں نا جو خاندانی ہیں، میں نے بھی ایسے ایک استاد سے شاگردی کا شرف مجھے ملا، حاجی عبدالعزیز صاحب. وہ اس طرح کے دیگر پرانے جو بابے ہیں وہ کہتے تھے کہ انسان، میرا والد کہتا تھا کہ انسان بے استادہ نہیں رہ سکتا. استاد چاہیے کوئی ہنر سیکھنے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے. تو یہ ایک اصول ہے ہماری ٹریڈیشن کا. پہلے چاہے وہ آرکیٹیکٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سب ایک ہی مدرسے سے پڑھتے تھے، وہاں انہیں دینی تعلیم بھی ملتی تھی اور یہ باقی چیزیں بھی سکھاتے تھے جو اب آہستہ آہستہ غائب ہو گئی، صرف دینی تعلیم رہ گئی. اسے سوچنے کا مقام ہے کہ روح کے بغیر تو نہ انسان ہے نہ کوئی وہ ہے. تیمور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت دیا آپ نے. اور یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی خیر ایک ہم نے ابتدائی بات کی ہے. ابھی انشاءاللہ اس میں ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر مزید بات بھی کی جائے اور اس کے جتنے بھی پہلو ہیں اور جتنے اس کے گوشے ہیں ان کو مزید کھولا جائے اور لوگ اس پہ جب بات ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے بات سے بات آگے بڑھے گی. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے تیمور خان ممتاز صاحب. آپ آرکیٹیکٹ ہیں اور اسلامک آرکیٹیکچر آپ کی اسپیشلائزیشن ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ بڑی ایک بہت ہی تفصیل سے بات کی کہ جو ہمارا اسلامک آرکیٹیکچر ہے اس کی بنیاد کیا تھی اور پھر اس سے کن کن ادوار سے گزری، اور آج ہم جو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اب تو خیر چونکہ معدوم ہوتی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی اس کی باقیات جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ان جیسے ادارے اور ہست و نیست جیسے ادارے اور تیمور علی خان صاحب اور ان کے والد صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اسی تہذیب کو اور اس روایتی علوم و فنون کو جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے میں اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس کی آگہی پھیلانے کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.